ناظرین حضرات، میری تقریر کا عنوان آج ہے ہم تاریخ ساز انقلاب برپا کریں گے، پاکستان میں نا انصافیوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں ہم قائم والے۔ پاکستان میں جو معاشرتی سماجی حالات جا رہے ہیں اس پر ہر ذی ہوش انسان متفکر ہے۔ ہمیں اکثر ایسے لوگوں سے پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کو سن کر شرم سے سر جھک جاتے ہیں، اور پاکستانی معاشرے کی زوال پذیری پر افسوس اور ان عناصر پر غصہ آتا ہے جو معاشرے کے مختلف شعبوں میں استحالیوں کی شکل میں براجمان اپنے ارد گرد معاشرتی بربادی دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اصل مسلمان اور مومن وہ ہے جو حق کا ساتھ دے، سچائی کو اپنائے اور درست عناصر کا قوم کی بھلائی کے لیے ساتھ دے، روزے رکھ کر، اذانیں دے کر، نمازیں پڑھ کر اور دلوں میں منافقت اور فطرتیں اور اناج رکھ کر حق و سچ بولنے والوں کی طرف پیٹھ کیے رہنا اور ظلم باطل میں مبتلا رہنا کہ میں بخشا جاؤں گا، کہ بڑا نمازی روزہ دار ہوں، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے خلق خدا کی بھلائی کے لیے اٹھائی گئی آواز اور مخلوق رب کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے قدم کے ساتھ قدم ملا کر اپنا دینی و دنیاوی فریضہ ادا نہیں کیا، وہ کیوں کر یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنی ذات کے فائدے تک محدود رہنے پر اس کی چھوٹ ہو جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ افسوس کے ساتھ ہم سنتے ہیں وطن پاکستان میں شکاریوں اور بھیڑیوں کی داستانیں۔ پاکستان میں انسان ساتھیوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ ظلم و جبر، دانس داندلی، غنڈہ گردی کے بل پر غریبوں کو دبانے والے عناصر کا کلا کما کریں گے۔ ہم حکومت کی باغ دوڑ اس طرح واضح کریں گے کہ وہ براہ راست غریبوں مظلوموں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک میں سیاسی و برادری کی پشت پناہیوں کی بنا پر غنڈہ عناصر نے ادھم مچا رکھا ہے۔ مظلوموں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور غریبوں کی دستداری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نام نہاد موقع پرست سیاسی و دینی قائدین صرف اصول اقتدار کی حوث میں مبتلا ہے۔ بے روزگاری اور مہنگائی کا جن پورے ملک میں ناچ رہا ہے کئی سالوں سے۔ لامحدودیت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن پر حکمرانوں کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ کرپشن اداروں اور انسانوں کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ تعلیم کا گراف روز بروز گرتا جا رہا ہے۔ قومی خزانہ خالی ہو چکا ہے حکمرانوں کی وجہ سے، اور حکمرانوں کے بے جا اسراف پورے کرنے کے لیے آئے روز تیل، پیٹرول، بجلی، ٹیلی فون و دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بلا جواز اور بجٹ سے ہٹ کر اضافہ کیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی اس حوالے سے جو رسوائی ہو رہی ہے، ہم ایسے تمام عناصر کا ایسے خاتمہ کریں گے کہ بدعنوان عناصر آنے والے برسوں تک سیاست بازی سے باز آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا۔ تو جب بد دیانتی، ہاؤس ٹریڈنگ اور قومی خزانوں کو لوٹ مار عام ہو جائے، عمرہ کی دولت اور عیاشیاں حد سے تجاوز کر جائیں اور ذرائع معاش پر ان کا قبضہ ہو، جہاں نوکر شاہی اس قدر مغرور اور بے لگام ہو کہ عوام سرکاری دفاتر اداروں میں جانے سے خوف کھانے لگیں، اور معزز گھرانوں کے سپوت ڈکیتیوں میں ملوث ہوں پولیس کے ساتھ مل کر، جو کہ غنڈہ اور بدماش پولیس پاکستان میں ہے اس وقت ان کے ہمراہ، اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، عوام بھوک کا شکار ہو، عوام اور قائدین میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جائے، بلکہ ہو چکے ہیں۔ جہاں سیاسی، عسکری و دینی رہنما قوم کو مذہبی، علاقائی، نسلی لسانی بنیادوں پر لڑائیں، جہاں پر حکمرانوں کے دور ثانی میں لا دینی اور لا قانونیت
کا سکہ رواں رہے اور سیاسی افراتفری اور انتشار سیاست کے میدان کے جولان گاہ کا لازمی حصہ ہو، اور سیاسی کلچر اور حکمرانوں کے پیدا کردہ سیاسی بھنور خطرناک ہوں اور اقتدار کی خاطر گروئی جنگ معمول بن جائے اور قوم کی اجتماعی ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو جائے، وہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ قوم و ملک کی بقا کے لیے انقلاب، عوامی انقلاب برپا کر دیا جائے تاکہ قوم و ملک کو پستیوں کی عمیق و خطرناک بھنور میں غرق ہونے سے بچایا جائے، جس کے لیے ہی قدرت تاریخی حادثات اور تقدیر کے عجائبات نما کر کے قوموں کو تباہی سے بچاتی ہے، اور ہم ایک ایسے ہی نئے و روشن اور دور کے ابتدائے تاریخ کے ساتھ انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں، جس سے عالمی کفر و نفاق کے تسلط سے قوم و ملک اور ملک کے اندر غداروں، بدعنوانوں، غنڈہ عناصروں، سڑے سیاستدانوں سے نجات ملے گی، اور ملک میں وحدت و یکجانیت اور اتحاد کی فضا قائم ہوگی، اور قوم وحدت، اخوت اور مساوت پر بنی نئے سسٹم اور معاشرے میں زندگی گزار سکیں گے۔ جن لوگوں میں حب الوطنی، ملک پرستی اور غیرت کا مادہ ہے، صرف وہی لوگ ملک کے اندر بیٹھ کر بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو لوگ بے غیرت اور بے حس اور بے ضمیر ہیں، وہ لوگ سن باطن میں مبتلا ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ملک اور قوم کی حالات بہت خراب ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے آئیں گے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم 4 صبح کیسے آئیں گے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا طور طریقہ کیسے آنے کا۔ ہم لوگ یاد رہے، میں بار بار بولتا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو، پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قوم کے لیے انقلاب لا رہی ہے، قوم نہیں لے کے آ رہی۔ آئی سمجھ میں؟ پریزیڈنٹ آغا حسن سید اور جماعت ٹاکو فائن کا انقلاب آئے گا قوم کے لیے، اور جب قوم کے لیے آئے گا تو پھر وہ ہوگا جو ہم کہیں گے۔ تو اس لیے اپنی پیٹیاں کس لیں، کیونکہ جب بھی ہم آئیں گے تو بلڈ شیڈ لے کے آئیں گے، اتنا بلڈ شیڈ ہوگا کہ آپ لوگ بھول جاؤ گے، سب کے سر ایسے کاٹیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی قوم، اپنے وطن کو بچانے کے لیے۔ انشاءاللہ غیرت مند لوگ، جنہوں نے کہ ماں کے غیرت مند لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، اور ہم ان غیرت مند لوگوں کے ساتھ بے غیرتوں کو کچل دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تھینک یو۔